بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام، فضا ہے میرا نام، تاروں سے ہوں گے ہم کلام، شو ہے آپ کا اپنا، تاروں سے کریں باتیں۔ ناظرین، آج ہم یوم دفاع کے لیے خصوصی شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا شو ہم اپنے فارمیٹ سے ہٹ کر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم آپ کی ملاقات ان غازیوں اور شہیدوں کی فیملیز کے ساتھ کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے حال کو ہمارے مستقبل کے لیے قربان کر دیا۔ آج اگر ہم مطمئن ہو کر اپنے گھروں میں چین کی نیند سوتے ہیں تو یہ ثمر ہے جنگ ستمبر کے ان شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کا۔ اور آج کے اس خصوصی شو میں ہم انہی قومی ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایئر وائس مارشل ہلال امتیاز، ملٹری ستارہ جرأت، ستارہ امتیاز، ملٹری ستارہ بصالت، تمغہ بصالت، جناب ایئر وائس مارشل ریٹائر فاروق عمر صاحب۔ ناظرین، جنہوں نے نہ صرف ہماری فضائی سرحدوں کی حفاظت کی بلکہ دشمنوں پر ایسے تابڑ توڑ حملے کیے جن کی تاریخ کی کتابیں جو ہیں وہ آج بھی بھری ہوئی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب محترم کرنل ریٹائر شہباز صاحب۔ آپ جنگ ستمبر کے ہیرو ہیں جنہوں نے نہ صرف لاہور کے بارڈر کا دفاع کیا بلکہ دشمن کے ایسے دانت کھٹے کیے کہ الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ جبکہ دوسری طرف ہمارے ایسے عظیم لوگ ہیں جن کے گھرانوں نے وطن سے محبت کا قرض اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر نبھایا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ستارہ بصالت کیپٹن سلمان سرور شہید صاحب کے والد امتیاز سرور صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے وہ عظیم والدہ جنہوں نے اپنے لخت جگر کو وطن کی حرمت پر قربان کیا، محترمہ مرینا ارشد، جو کہ والدہ ہے ستارہ بصالت لیفٹیننٹ آغا مقدس شہید کی۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ننھی پری کیپٹن عثمان شہید کی صاحبزادی رامین عثمان۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ تھینک یو۔ ایئر وائس مارشل فاروق عمر صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ جنگ ستمبر سے پہلے آپ کہاں تعینات تھے اور آپ کو کب پتہ چلا کہ جنگ شروع ہو گئی ہے اور آپ نے مشن کے لیے تیار رہنا ہے؟ جی شکریہ۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایم عالم دا گریٹ ہیرو آف پاکستان اینڈ آف دا ورلڈ، میں ان کا ساتھی ہوں۔ ایم عالم اور میں 52 سال کٹھے رہے۔ ماشاءاللہ۔ 52 long years. He and I fought the 1965 war, the 1971 war, and the 1973 Arab-Israel war. واو۔ And 5 small operations. کیا بات ہے۔ جنگ ستمبر کا نا احوال ہمارے سامنے بیان کیجیے گا۔ یہ ضرور بتائیے کہ آپ کو کب آرڈرز ملے کہ آپ نے تیار رہنا ہے، that you are ready for war؟ وار سے ایک دن پہلے مجھے آرڈر ملا فرام ایئر مارشل نور خان، دی کمانڈر ان چیف آف پاکستان ایئر فورس، کہ فاروق تم جلدی سے امرتسر جاؤ اور وہاں ہیبت اور دہشت قائم کرو بائی فلائنگ سپر سونک ایٹ لو لیول اوور امرتسر۔ اچھا۔ ایز اے فالو اپ ٹو دوز آرڈرز میں تیزی سے وہاں گیا اور میں نے ایک دن پہلے رات کو شام کو یہ ان کو دہشت پھیلانے کے لیے، سکیئر کرنے کے لیے میں نے سپر سونک فلائٹ کی ان F-104 اسٹار فائٹر، جس کے متعلق میں آپ کو بعد میں بتاؤں۔ سپر سونک بوم کیا تو 2 بڑے بڑے دھماکے ہوئے اور دھماکوں سے جو بلڈنگز تھیں امرتسر کی وہ لرز گئیں، ان کے شیشے ٹوٹ گئے، چھوٹی چھوٹی گاڑیاں الٹ گئیں۔ اچھا۔ اینڈ دیر واز ڈسٹ اسٹارم اور لوگ ہیلٹر سکیلٹر ہو گئے، میننگ کہ وہاں پہ دہشت قائم ہو گئی، جو آپ چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا سکیئر ہو جائے۔ پھر نور خان کا ریڈیو پہ کال آئی کہ فاروق ہیز دا مشن بین اکمپلشڈ۔ رائٹ۔ تو میں 24 سال کا جوان تھا، اب تو میں 80 سال کا ہوں، اس وقت میں 24 سال کا آپ جوان ہمارے لیے ابھی بھی 24 سال کے جوان ہیں، آپ ہیرو ہیں ہمارے، ہیرو کبھی برا نہیں ہوتا۔ میں 24 سال کا جوان تھا، میں نے لمبا سانس لیا، چھاتی نکال لی اور میں نے کہا یس سر، مشن اکمپلشڈ۔ تو انہوں نے کہا ویل ڈن، لیکن دس از ناٹ انف، یو ہیو ٹو ڈو دس اگین
اچھا. تو میں نے سوچا, میں نے کہا جی پہلی دفعہ تو جب میں نے یہ سرپرائز کی تو انڈین 100 گنز آف 40 ملی میٹر جو کہ مجھے شوٹ کر رہی تھیں اور میرے پیچھے ان کا نشانہ رہ Oh my رہا تھا. God. They didn't know what was happening, so it was a surprise. ہاں تو اب میں جب کروں گا تو it will not be a surprise. ہاں کیونکہ اب تو پتہ ہے. جی ہاں, orders are orders and Pakistan is Pakistan. It's our country. I have to do it. ماشاء اللہ. So I did a 90 left turn and a 270 degrees right turn ہاں. and I positioned myself for another attack Oh my over God. Amritsar. Oh my God. And when I looked up in the sky, I was surprised. میں حیران رہ گیا. ہاں آسمان سرخ تھا ہاں. ایک ایک گنز کے گولوں سے. اوف. They were watching me. جو اس وقت سوئے ہوئے تھے اب وہ جاگ رہے تھے اور وہ مجھے دیکھ رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ مجھے کس دم وہ ماریں گے. So I looked at that and I said کہ یہ اس میں سے تو چڑیا بھی نہیں گزر سکتی. Oh my God. چھتری ہے, آگ کی چھتری ہے, گولوں کی چھتری ہے, تو میں کیسے گزروں گا. Exactly. Then I said فاروق don't worry, فکر نہیں کرو, زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, تم مارے جاؤ گے, اگر مارے گئے تو تم شہید ہو جاؤ گے, اور شہادت تو بہت بڑا رتبہ ہے. کیا بات ہے. رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں آپ کی باتیں سن. So I just dived into that. Oh my God. Sky full of balls of fire. اوف. وہ گولے میرے اوپر لیزر کی طرح آتے رہے. کوئی اوپر سے گزرتا تھا, کوئی نیچے سے گزرتا تھا, کوئی لیفٹ سے گزرتا تھا, لیکن none of them hit me. And every time that these golas came and passed me, the aircraft would shake, Oh my God. would judder. So I told myself, I said, جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. کیا بات ہے. بے شک. تو میں جب ادھر کراس کر کے سیفلی سرگودا کی طرف نکلا تو اس وقت میرے جو ریسیونگ پارٹی تھی ایٹ سرگودا وہ میرا انتظار کر رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے. تو مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگے کہ سر بھاگ کے آئیں, بھاگ کے آئیں, بھاگ کے آئیں. تو میں نے انہیں کہا یار کیا ہو گیا, میں آ رہا ہوں, مجھے اتر تو جانے دو جہاز سے. تو انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں آل انڈیا ریڈیو کیا کہہ رہا ہے. تو میں نکل کے باہر گیا تو آل انڈیا ریڈیو بول رہا تھا کہ آج پاکستان کے 8 سیبر جیٹس نے امرتسر پہ راکٹس اور بمبس کے ساتھ حملہ کیا. ارے واہ کیا بات ہے. تو انہوں نے مجھے کندھے پہ اٹھا لیا, کیا بات ہے. اچھالا انہوں نے مجھے. ان کا سر ایئر مارشل نور خان کو سلام. اٹ واز اے گڈ ڈیسیژن. اب ان کو تارے نظر آ رہے ہیں, ان کے ہوش حواس قائم نہیں ہیں, یہ بزدل ہیں, اس لیے جنگ انشاءاللہ پاکستان جیتے گا. جیتے گا. کیا بات. جو کہ ہوا. ایسی ہوا ماشاء اللہ. So this was the start of the war. This is how I came to know that the war has started. کیا بات ہے جی. اے پاکستان ایئر فورس دی طاقت ہے کہ ساڈا ایک جہاز بھی دشمنوں نوں 8 لگن ڈیا ہے. کیونکہ ساڈا ایک فائٹر پائلٹ دشمنوں دے 8 پائلٹاں ورگا ہے. تسی 8 دی گل کر رہے ہو چاچا جی, ساڈا ایک سپاہی لکھاں چوں ایک ہے. باقی دے سپاہی تے اسلحے دے زور تے لڑدے نے تے ساڈے جڑے ویر سپاہی نے او جذبے تے زور تے لڑدے نے. لیفٹیننٹ کرنل شہباز صاحب آپ یہ بتائیے ہمیں کہ جب لاہور پر حملہ ہوا تو آپ لوگ کے پاس رسپانس ٹائم کتنا تھا, آپ لوگوں نے رسپانس کیسے کیا؟ میں اس وقت پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ہماری فائنل پاسنگ آؤٹ پریڈ ہونی تھی اکتوبر میں. اچھا. 6 ستمبر کو ہم کلاسز میں تھے تو ہمیں اچانک ملا کہ جی پریزیڈنٹ آف پاکستان ایڈریس کریں گے نیشن کو, تو آپ فوراً اپنے اینٹی روم میں جائیں اور ریڈیو پاکستان پہ تقریر سنیں ان کی. اچھا. کہ وہ جو 3.5 منٹ کی تقریر تھی اس نے ایک پورا ولولہ پوری قوم کو دیا, کیونکہ وہ 3.5 منٹ کی تقریر کا جو لب و لباب تھا وہ کیا تھا. وہ اس طرح کا کہ یہ قوم جن کے دل دھڑکتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ, وہ اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ دشمن کی ایک آخری گن بھی خاموش نہیں ہوگی. یہ وہ جذبہ تھا. جو لوگ, میں اس وقت 20-21 سال میری عمر تھی جی, تو ہم یہ سمجھے کہ بس اب یہ یہیں سے بھاگ پڑے اور فوراً جہاز پہ پہنچے, لیکن ہمارے کمانڈنٹ صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہماری پاسنگ آؤٹ کو ایڈوانس کیا. ہم 5 دن کے بعد ہماری پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی 11 تاریخ کو, 11 ستمبر کو. وہاں پر ہمارے کرنل لودھی صاحب تھے, بڑے ایک فادرلی فگر تھے, چیف انسٹرکٹر تھے کرنل لودھی صاحب پنجاب سینٹر میں. تو انہوں نے اپنے کوارٹر ماسٹر کو بلایا کہ بھائی ان سب کو واؤچر دے دیں آپ
खैबर मेल पे ज्वाइन करेंगे। खैबर मेल सुबह 5 बजे चलती थी पिंडी से, तो चूँकि सारी की सारी यूनिटें सियालकोट में और लाहौर के महाज पे थी, तो सारे जितने हम अफसर थे, तो किसी ने वज़ीराबाद में उतरना था, किसी ने लाहौर में उतरना था, तो उनका खैबर मेल इज़ अ राइट ट्रेन। अच्छा, तो हमने कहा ठीक है जी। उस पर उन्होंने कहा एक बड़ी अजीब बात की, उन्होंने कहा भी ये बच्चे आज चले जाएंगे या कि अपने माँ बाप को मिल लें, कि कोई पता नहीं कौन शहीद हो जाए कौन जिंदा रहे। उस पर क्वार्टर मास्टर साहब ने, जो कैप्टन साहब थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा सर ये मूवमेंट ऑर्डर इनको कल का दे रहे हैं, आज अगर ये चले गए तो हो सकता है कोई गाड़ी ना पहुंच जाए और लड़ाई में ना पहुंचे। तो वो पूरे मुस्कुराए। वो दूसरे जंग अजीम लड़े हुए थे, बड़े सीनियर अफसर थे, पूरे बर्मा के महाज पे रहे थे, वो हंसने लग गए। उसने कहा ये बच्चे हैं, इनको अभी पता ही नहीं है कि वहाँ क्या है, ये बड़ी एक्साइटमेंट में हैं, तो ये सारे के सारे वक्त से पहले वहाँ पहुँचेंगे। अच्छा, और वही हुआ। हमने वो अगले दिन 13 तारीख को वहाँ एक वैगन ली, 4 हम दोस्त थे, सेकंड लेफ्टिनेंट अख्तर थे, साबिर थे, वो बाद में कर्नल रिटायर हुए। अख्तर हमारे साथ था। हम जब वहाँ पहुँचे पिंडी में, झेलम चला गया अपने घर। अगले दिन जहाँ पहुँचे तो वो सेकंड लेफ्टिनेंट अख्तर जो हमारा चौथा साथी था जी, वो 14 तारीख को हम यूनिटों में पहुँचे हैं, 21 तारीख को वो शहीद हो गया। यानी कि विद इन 10 डेज ऑफ सर्विस। अब देखना जो बात उन्होंने कही थी वो सच साबित हुई कि भाई ये सारे एक्साइटमेंट में पहुंचेंगे। ये एक स्पिरिट थी, जज्बा था कि कोई भी आदमी हर वक्त वहाँ जाने से पहले वहाँ पहुँच रहे थे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ ही तशरीफ़ फरमाएं। इम्तियाज़ सरवर साहब, आप ये फरमाइएगा कि कैप्टन सलमान सरवर साहब किस मार्के में शहीद हुए और फैमिली को जब इतला मिली तो क्या जज्बात थे उस वक्त घर में? दोपहर को खाना शाना खा के हम लोग दोनों मियाँ बीवी थे घर में, और तो कोई था नहीं। हम बैठे हैं खाना शाना खा के, अभी बर्तन बेगम जो है वो पिक कर रही है, तो लैंडलाइन पे कॉल आई। वो यूनिट ऑफिसर थे, उन्होंने कहा जी इस तरह करके सलमान जो है वो ज़ख्मी हो गया एंड ही इज़ इन CMH पेशावर। बात यह है कि हमें चूँकि वेल प्रिपेयर्ड थे, वो ऑपरेशन एरिया में था, पता था कि ऑपरेशन एरिया में कुछ भी हो सकता है, तो मैंने ख़ुद उसको अपने हाथों से बस पे बिठा के तो भेजा था। जैसे वो कर्नल साहब बता रहे थे ना कि पेरेंट्स जो हैं वो रिस्क नहीं लेते, अपने बच्चों को अपने मुल्क पे कुर्बान करने के लिए अपने हाथों से वो भेजते हैं, तैयार करते हैं। वो फीलिंग्स तो नहीं एक्सप्रेस की जा सकती एक फादर की, कि जब उसका जवान बेटा जो है उसके हाथ में वो कफन में आए, वो फीलिंग्स तो शेयर नहीं की जा सकती। अच्छा, जब आपको कॉल आई कि वो जख्मी है, फखर शेयर किया जा सकता है। सर, पूरी कौम जो है वो आप जैसे जितने भी वालदैन हैं उनको दोनों हाथों से सलूट करती है, जिन्होंने अपने सपूत, अपनी औलादें इस वतन पे कुर्बान की। और हम अपनी कौम को सलाम करते हैं जिनकी हिफाजत में हमने अपने बच्चे जो हैं वो कुर्बान किए। हम जी पाक फौज को भी दोनों हाथों से सलूट करते हैं कि जो हमारे बच्चों को इस काबिल करती है कि वो भी मुल्क का दफा कर सके। जाने तो लोगों की हादसों में भी चली जाती हैं, लेकिन शहादत का रुतबा हर किसी को नहीं मिलता। बेशक। इसीलिए तो इरशाद बारी ताला है कुरान पाक में, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसका तर्जुमा है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें इसका शऊर नहीं। बेशक बेशक। और क्या किसी ने खूब कहा, कबाए नूर से सज कर लहू से बावजू होकर वो पहुंचे बारगाह हक में कितने सुरखरू होकर। वाह वाह। एवरेज उम्र जो है वो हमारे मुल्क में 60-65 साल है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो 60-65 साल की ज़िंदगी पर हमेशा की ज़िंदगी को तरजीह देते हैं। माँ जी, आप बताइएगा, आगा मुक़द्दस शहीद से आपका आखिरी राब्ता कब हुआ और किस मुहाज पर उनकी शहादत हुई? एक मुक़द्दस नाम जो मुक़द्दस महीने में और मुक़द्दस दिन जुमे के दिन पैदा हुआ, रमज़ान शरीफ में वो पैदा हुआ, उस मुनासिबत से उसका नाम आगा मुक़द्दस रखा गया। वो आखिरी बार जा रहा था घर से 2 मार्च को, तो उसको हर बार जब आता था मैं खुद छोड़ने जाती थी, वो कहता था अम्मी आप घर में रहें। नहीं, मैंने कहा आखिरी दम तो मैं जाने आपको साथ।
آپ کو چھوڑنے جانا ہے. میں اس کو اڈے پہ چھوڑنے جاتی تھی. اس بار وہ بادامی باغ کے اڈے سے گیا تھا. میں اس کو چھوڑنے گئی, اپنا سامان رکھا اس نے بس میں, دوبارہ واپس آتا ہے, پھر گلے لگاتا ہے, پھر تھوڑی دور گیا, پھر واپس آیا. مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت میرا کیا جذبات ہو رہے تھے. میں کہہ رہی تھی یہ مقدس دوبارہ واپس آیا. اس کو پھر میں نے آواز دی ہے, مقدس. آیا, گلے لگا, بھائی کے گلے لگا. اس دن اس کے چھوٹی بھتیجی بھی ساتھ تھی, اس کے بھی گلے لگا اور چلا گیا. پھر ہم کھڑے رہتے ہیں گاڑی پر, اس کی بس گزرتی ہے, آخر تک وہ دیکھتا رہتا ہے پیچھے, ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں. جب نظروں سے اوجھل ہوتی ہے پھر ہم گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں, گھر واپس آتے ہیں. وہ اس کی تھی. پھر اس نے فون پہ بات کی تھی بس آخری دفعہ, کوئی وہاں پہ پہنچ گیا. اس دن کس محاذ پر گئے تھے وہ؟ شمالی وزیرستان, ماما زیارت. میرا بیٹا وہاں پہ شہید ہوا تھا. آپ کو کب خبر ملی؟ صبح کوئی 10 بجے کا ٹائم تھا. میں کچن میں کھڑی تھی. جب محاذ پہ گئے کتنے دن کے بعد؟ 2 مارچ کو یہاں سے گیا اور 16 دن کے بعد 18 مارچ کو اس کے بھائی کو اوپر سے آیا کہ ابو وہ آپ کو نا اس کا بھائی اوپر بلا رہا ہے. اوپر گیا. میں نے کہا یہ اوپر کیوں جا رہے ہیں مجھ سے؟ میں نیچے کھڑی ہوں, مجھے کچھ شک ہوا. میں نے اسی وقت چولہا بند کیا, میں پیچھے گئی ہوں. تب اب یہ دیکھیں ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے, یہ پیچھے سے آ رہا ہے, پیغام کوئی آ رہا ہے کہ یہ ادھر اس محاذ پہ ایک جوان, 3 جوان اور ایک آفیسر شہید ہو گیا. وہ آغا مقدس کا نام لے رہے ہیں. میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, مقدس نہیں ابھی شہید ہوتا, ابھی تو وہ گیا ہے, ابھی وہ کیسے شہید ہو سکتا ہے؟ ابھی تو اس نے بڑا آگے جانا تھا. اس کے ابو ہے, اس کو الوداع کو وہ چلا گیا. اس کی شہادت کی خبر ساری طرف آ گئی ہے. لوگ اسی طرف نیچے آئے ہوں, نیچے آ کے لوگ اسی طرح انہوں نے دروازہ کھول دیا, گیٹ. سارے شاد باغ میں مشہور ہو گئے, آغا جی کا بیٹا شہید ہو گیا, آغا مقدس. یہ جو اس ملک میں امن آیا ہے یہ بڑا مقدس ہے, اور اس کے لیے ہم نے بہت سے مقدس قربان کیے. پوری قوم آپ کے مقدس کی عظمت کو سلام کہتی ہے. یہ فخر کی بات ہے کہ آپ کا بیٹا پوری قوم پہ قربان ہو گیا اور پوری پاکستان کا سر فخر سے بلند کر گیا. ہم آپ کو اور آپ کے بیٹے کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. اگر اس وطن کو میرے دوسرے بیٹوں کی بھی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ میں اپنے دوسرے بیٹے بھی اس کی راہ میں قربان. رامین عثمان, یہ ہماری پیاری سی ننھی سی پری ہیں, ان کے والد محترم بھی اس وطن کی مٹی کے لیے شہید ہوئے. اس وقت آپ کی عمر کیا تھی بیٹا؟ تب میں 2 ماہ 20 دن کی تھی. بیٹا جب آپ بڑی ہوئیں, آپ نے جب ہوش سنبھالا تو آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کے ابو جو ہے وہ وطن کے خاطر شہید ہوئے ہیں اور آپ کے سر پر نہیں ہیں؟ میری ماما اور میری نانو, میری دادو, ساروں نے مجھے سب کچھ بتایا, کچھ بھی نہیں چھپایا. تب مجھے ان کا نام نہیں لینا آتا تھا, میں مان کرتی تھی, پھر سارے عثمان بولتے تھے. اور پھر مجھے جب ماما نے بتایا, جب میں نالج آئی 5 ایئرس کی تھی, جب مجھے اصل میں ان کے بارے میں پتہ چلا. ہمارے ڈائننگ روم میں ان کی نا بہت بڑی سی نا ایک پکچر لگی ہوتی تھی, مطلب کہ ان میں فوٹو کارٹون کے ہوتے تھے. اس میں نا ماما نے مجھے نا بتایا پہلی دفعہ کہ یہ آپ کے پاپا ہیں. کو بتایا کہ آپ کے پاپا کس محاذ پر تھے؟ جی. کیا بتایا, ہمیں بھی بتائیں. میں جب پیدا ہوئی 6 سپٹمبر کو, میرے پاپا کی وہ پسند کی ڈیٹ تھی, میرا لکی نمبر بھی 6 ہے. یہ ہماری بیٹی 6 ستمبر یوم دفاع والے دن پیدا ہوئی ہے, اور انشاءاللہ یہ بھی بڑی ہو کر وطن کا دفاع کرے گی. پاپا چاہتے تھے کہ آپ بڑی ہو کے ایئر فورس کی پائلٹ بنیں؟ جی, میرے پاپا چاہتے تھے کہ میں ایئر فورس میں جاؤں, میں پائلٹ بنوں. میری ماما مجھے بتاتی تھیں, ماما نے مجھے کبھی کسی فینٹیسی میں نہیں ڈالا کہ آپ کے پاپا ایک دن آئیں گے. بس انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اللہ میاں نے آپ کے پاپا کو چنا ہے ایک شہید کے نام پہ.
ہماری دعا ہے کہ آپ ایئر فورس میں جائیں، پائلٹ بنیں، ملک کا نام روشن کریں، اور ہمارے اے وائس مارشل فاروق صاحب کی طرح، ایم ایم عالم صاحب کی طرح آپ اس ملک کا دفاع کریں، اس ملک کا نام روشن کریں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں تاروں سے کریں باتیں۔ ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ ہی تشریف فرمائیں۔ اچھا، آپ تو لیجنڈ ہیں ماشاءاللہ، مگر ساتھ ساتھ ایم ایم عالم صاحب، سرفراز رفیقی صاحب، ان سب کے ساتھ مل کے جو فارمیشن میں آپ نے اٹیک کی ہے، ذرا اس کی بھی کہانی ہمارے سامنے بیان کیجیے گا۔ ان کا اسکواڈن وچ واز 14 اسکواڈن، وہ چینج ہو کے 11 اسکواڈن بن گیا۔ اچھا۔ اور 11 اسکواڈن کو آرڈرز ملے کہ آپ نے سرگودا جانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ سرگودا پہنچ گئے، اور جب وار سٹارٹ ہوئی تو ایم ایم عالم صاحب سرگودا میں تھے اور ایئر بون تھے۔ اچھا۔ 10,000 فٹ پہ تھے۔ واہ۔ ان کے ساتھ میں 20,000 فٹ پہ تھا، اور عارف اقبال 25,000 فٹ پہ تھا۔ اوہو۔ سو جو پہلی اٹیک آیا انڈیا کا، انہوں نے پل اپ کیا تو این ٹاپ پہ 10,000 فیٹ پہ ایم ایم عالم کے سامنے آ گئے۔ اچھا۔ ایم ایم عالم انتظار کر رہا تھا، ویل ٹرینڈ تھا، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے 1 منٹ کے اندر اندر 4 جہازوں کو ڈاؤن کر دیا۔ which is a record of the world which can't happen. Really? It does ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے 4 ایک ساتھ بھائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا پوزیشن کیا اور ان کو ایسا ٹرین کیا ہوا تھا کہ یہ ایسے موقع کی تلاش میں وہاں پہنچ گئے دیکھیں نا۔ So that's great. موقع ملا نہیں کرتے، موقع بنائے جاتے ہیں۔ کیا اور پھر سنیں، یہ تکا نہیں تھا، انہوں نے 5 جہاز تو ادھر مارے، 6 اور جہاز انہوں نے جو ارد گرد کی ایئر بیسز تھی، انڈین ایئر بیسز، وہاں پہ جا کے ان کو مارا۔ He confirmed that he had the skills کیا بات ہے۔ to do it. پہلی ویو آئی، اس کے بعد دوسری ویو ٹرنڈ اراؤنڈ، اچھا۔ بیک لینڈڈ بیک ایٹ ہلواڑا اینڈ آدمپور۔ جو تیسری ویو تھی ہاں۔ وہ بھی ان کے پائلٹس نے شور مچایا، انڈین پائلٹس نے، کہ مارے گئے، بھاگو دوڑو، ایم ایم عالم از ایئر بورن۔ تو پاکستان ایئر فورس واز سیوڈ فردر اٹیکس ایٹ سرگودا۔ اتنا اس کا اسٹریٹجک افیکٹ ہوا۔ کیا بات۔ جس طرح بیٹل آف برٹن میں ایک اوور دا کوسٹ چینج دا کورس آف وار، اسی طرح عالم کی وجہ سے دا کورس آف پاکستان ایئر فورس وار ایٹ سرگودا چینج ریڈیکلی۔ واو، اتنا بڑا فیصلہ۔ اچھا، آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ 65 کی وار میں ہمارے پائلٹ جو ہیں وہ امرتسر میں جا کر کہتے تھے، او لالا جی کتنے ہو؟ ہاں جی بالکل، وہ للکارتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ایم ایم عالم از ایئر بورن، بھاگو یہاں سے۔ کرنل شہباز صاحب، بی آر بی پر جو مشہور زمانہ لڑائی ہوئی، اس کا احوال تو ہمیں ذرا بتائیے گا، اور خاص طور پر میجر عزیز بھٹی شہید کے بارے میں بھی کچھ ہمیں یہاں پر بتائیے، اپنی یادیں جو ہیں وہ ذرا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ ایک نئی اسٹریٹجی ڈیولپ کی گئی تھی پاکستان نے، ڈیفینس آن براڈ فرنٹ۔ اس کا یہ کانسیپٹ تھا کہ جو ڈیفینس ہے اس کے اندر ہم دشمن کو لیور ان کریں گے، 1/3 فورس جو ہے وہ ڈیفینس میں رہے گی، اور 2/3 اسٹرائکنگ فورس ہوگی۔ جب ان کو زون آف وار میں ہم لائیں گے تو ان کو دین وی ول ڈسٹرائے دیم along with the پاکستان ایئر فورس۔ یعنی کہ دس واز ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ ود دی گراؤنڈ فائر رول آف پاکستان ایئر فورس اینڈ دس، اور ان کو اسٹرائک کر کے ڈسٹرائے کرنے کا کانسیپٹ تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ انڈینز یہی سمجھتے رہے کہ بھائی یہ جس طرح وہ اسٹار فائٹر سے ڈرتے تھے، اس طرح وہ پاکستان کے یہ نئے کانسیپٹ سے ڈرتے تھے کہ یہ جب تھوڑا سا اندر ہم جائیں گے تو یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ شفقت حسین بلوچ صاحب اس وقت میجر تھے مرحوم، ان کو ڈیرا ڈرین کے اندر بریگیڈ کا ایک ایڈوانس پوزیشن لگانے کے لیے کی گئی، اور اس کے بعد برکی کی جو بی آر بی تھی اس کے اوپر مین ڈیفینسو پوزیشن اختیار کرنے کے لیے راجہ عزیز بھٹی صاحب انہوں نے اختلاف کیا۔ عزیز بھٹی صاحب نے یہ کہا کہ نہیں جی، ہم 7-8 میل کا جو فاصلہ ہے بٹوین وڈیرا ڈرین اور بی آر بی خالی نہیں چھوڑ سکتے، اچھا، ہمیں چاہیے کہ ہمیں آگاہی دفاعی پوزیشن اختیار کریں۔ پھر وہ بات مان لی گئی ان کی، اور انہوں نے اپنی کمپنی کی 2 پلٹونوں کو آگے لگایا گیا۔ تو 12 پنجاب کی ایک پلٹون سردار عالم زید جن کو بعد میں 17 جرت ملا، وہ ایک پلٹون 2 ان کی، اور یہ آگے بی آر بی کی تھے۔ اور اس کے آگے جہاں پولیس اسٹیشن اگر آپ نے دیکھا ہو برکی کا، اس کی لائن میں ایک چبارہ ہوتا تھا، اس چبارے کے اندر راجہ عزیز بھٹی صاحب نے اپنا کمپنی ہیڈ کوارٹر، یعنی کہ جو ان کی پلٹون ہے وہ پیچھے ہے لیکن وہ خود آگے ہیں، خود آگے۔ 6 ستمبر کو جب شفقت بلوچ صاحب کو جو 2 گھنٹے کا ان کو ڈیلے کا ٹائم ملا تھا، اچھا،
انہوں نے 6 گھنٹے ڈیلے کیا, 6 سے 8 گھنٹے. صبح و فجر کے ٹائم پہ پہنچ گئے تھے, سحری کے ٹائم پہ. اب آپ دیکھیں کہ شفقت بلوچ صاحب نے جب ایڈوانس پوزیشن لگائی وہاں ڈیرا میں, تو چس مسئلے کا ٹائم تھا, ابھی ان کو اختیار نہیں. انہوں نے کہا یار چائے شائے بناؤ بھائی صبح. تو ان دا مین ٹائم لوگ گاؤں کے بھاگتے ہوئے واپس آ رہے تھے. انہوں نے کہا کیا, انہوں نے کہا ہندوستان نے حملہ کر دیا. اب دیکھیں اللہ نے کیسے مدد کی. وہ ایک انفینٹری ڈویژن 2 آرمر رجمنٹ کے ساتھ ایڈوانس کر رہا تھا, اور ایک کمپنی تھی صرف شفقت بلوچ صاحب کی جو ڈیرا ڈرین پہ تھی. جو ہی وہ ٹینک آگے آئے تو حوالدار منصف تھا ہمارا, نائک منصف تھا, اس نے گولہ مارا تو مس کیا پہلا, دوسرا گولہ مارا ٹینک ہٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. ادھر سے دوسرے غلام احمد ٹی جے تھا اس طرح, جو اس کو بھی ٹی جے ملا, اس کو بھی ملا. اس نے مشین گن پیلے نیچے رکھی ہوئی تھی, وہ 3 براؤن کی مشین اس نے اوپر رکھی اور فائرنگ شروع کر دی. پھر جو رائٹ سائڈ پہ دونوں آرز ایسے رائٹ لیفٹ پہ ہوتی ہیں کمپنی کے, اس نے گولہ مارا, وہ بھی ہٹ ہو گیا. اب دیکھیں جب وہ دونوں ٹینک ہٹ ہو گئے اینیمی کے, تو دشمن یہ سمجھا, انہوں نے کہا کہ یار یہ تو من دفاعی پوزیشن ہے. انہوں نے یہ ایڈوانس پوزیشن نہیں سمجھی. انہوں نے کہا کہ بھائی دونوں, کیونکہ دونوں ٹینک بڑی ریئر ہوتا ہے کہ اچانک دونوں ٹینک ہی ہٹ ہو جائیں اور ٹینک کھڑے ہو جائیں وہاں. اچھا. انہوں نے فوراً اپنی یہ سمجھا کہ یہ مین ڈیفینسو پوزیشن ہے, وہ اپنی دفاعی پوزیشن میں چلے گئے. ڈرپوک تو تھے جیسے جان صاحب نے کہا. جی اچھا. یہ ٹائم ملا شفقت بلوچ صاحب کو, تو انہوں نے وہاں پر جا کے پوری پوزیشن سے فائرنگ دوبارہ کی اس کے. اسی طرح ایک 11 FF کی R&S پلٹون تھی, وہ ہمارے شمال میں لگی ہوئی تھی. انہوں نے اپنی ٹینکی گن, اینٹی ٹینک گنز فائر کھول دی جو جنوب میں تھی. تو اتنی جو فائر ان کے اوپر آیا تو وہ کنفیوز ہوئے اور ڈر گئے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اب برکی برج کو ڈسٹرائے کرنا تھا, تو 2 بجے پھر شفقت بلوچ صاحب وہاں اپنی کمپنی کو لے کے, صرف ایک آدمی زخمی ہوا, شفقت بلوچ صاحب خود, ان کو گولی لگی, باقی کوئی ہمارا آدمی زخمی نہیں ہوا. ڈیرا کی بیٹل میں جو 8 گھنٹے لڑتے رہے, اتنی فائرنگ ہوتی رہی. آپ دیکھیں عجوبے کی بات, اور کافی لوگ مورچے تو بھی تیار ہی نہیں تھے, وہ باہر سے فائرنگ, زخمی نہیں ہوا کوئی سوائے شفقت بلوچ صاحب. وہاں سے جب ان کو لے کر ابھی رول شروع ہوتا ہے راجہ عزیز بھٹی صاحب کا, چونکہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ میں نے 3 پلٹونیں آگے لگانی ہیں. تو وہ جب 6-7 ستمبر کی رات کو دشمن نے کانٹیکٹ کیا, حملہ نہیں کیا, کانٹیکٹ کیا, اور دیکھا کہ یہ پوزیشن ہے BRB کے اوپر. پھر 6-7 کی رات, 7-8 کی رات, 8-9 کی رات, 10-11 کی رات, 4 راتیں اور 5 دن راجہ عزیز بھٹی نشان حیدر اپنی 3 پلٹونوں کے ساتھ اس پورے ڈویژن اٹیک کو روکے رکھا. اس کا نشان حیدر ملا ان کو. اگر آپ نے وہ ڈرامہ دیکھا ہو جو راجہ عزیز بھٹی کو بنایا گیا تھا, کیونکہ ہمارے جو ایڈجوٹنٹ تھے 65 وار میں, وہ سب بریگیڈ کمانڈ کر رہے تھے لاہور میں. جب یہ ڈرامہ بنایا گیا تو ساری کی ڈائریکشن انہوں نے خود دی, اور اس کے اندر جو سینز دکھائے گئے ہیں وہ بالکل ریئل سین ہے. دیٹ از ایکچولی واٹ ہیپنڈ. جی ہاں, اتنے ہیومن اینگل تھا اس کے اندر کہ جوان ان سے بہت محبت کرتے تھے. سو مچ سو کہ وہ ان کو ماؤتھ آرگن کہیں سیکھا ہوا تھا انہوں نے. تو کئی پارٹی کوئی بڑا کھانا شان ہونا تو جوانوں نے کہنا میجر صاحب سر وہ ماؤتھ آرگن دے بجاؤ, سر ماؤتھ تھا. اور وہ بیچارے مائنڈ نہیں کر رہے, حالانکہ اس زمانے میں سینئر آفیسر کو ایسے کہنا وہ بڑا مشکل. وہ راجہ عزیز بھٹی صاحب کھڑے ہو کے تو ماؤتھ آرگن بجا رہے ہیں جوانوں کے لیے, کہ جوانوں نے کہہ دیا ہے کہ سر ماؤتھ آرگن سناؤ, تو ماؤتھ آرگن بجا رہے. امن کے دن میں ماؤتھ آرگن بجاتے تھے, اور جنگ کے دن میں دشمن کی بینڈ بجاتے تھے. امتیاز سرور صاحب, ایک شہید بیٹے کے وطن کی مٹی پر شہید ہو جانے والے والد کے طور پر آج کتنا فخر ہے آپ کو, ان کی قربانی پر ذرا بیان کیجیے گا. وطن کے لیے اس کی شہادت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آج ہم آزاد پھر رہے ہیں, وہ ان شہیدوں کے خون کی بدولت ہے. بے شک, کوئی شک. وہ بے شک 65 کے شہداء ہیں, غازی ہیں, 71 کے ہیں, ابھی وار آن ٹیرر کے ہیں. وہ ان غازیوں اور شہیدوں کی بدولت ہمارا ملک جو ہے وہ چلیے, ہمارے ہیروز بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. شہداء بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنے ہمارے یہ ہیروز, یہ غازی. جی غازی, بے شک, کیا بات. اچھا ماجی, کتنی یاد آتی ہے آپ کو اپنے بیٹے کی؟ کون سی ایسی بات ہے جو بہت زیادہ ستاتی ہے, کوئی ایسی حرکت, کوئی ایسی بات؟ یاد آنے کی بات نہیں ہے, وہ یاد ہی ہوتا ہے, ہر وقت ارد گرد ہی ہوتا ہے, پاس ہے, ابھی بھی دیکھ رہا ہے, ایسے ہی لگتا ہے کہ ہر پل ساتھ ہے. اچھا رامین, آپ بتائیے, گڑیا آپ کو فخر ہوتا ہے کہ آپ ایک شہید کی بیٹی ہیں؟ بہت فخر ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو اللہ میاں چنتے ہیں, پر میرے پاپا کو انہوں نے شہید کے نام پہ چنا. وہ بات ہے, بہت فخر. مجھے پتہ ہے, میں انہیں چاہتی ہوں کہ وہ اوپر نا مجھے دیکھ رہے ہوں اور میں انہیں بولوں کہ مجھے آپ پہ نا بہت فخر ہے.
وہ میں جب پائلٹ بنوں وہ انہیں مجھ پہ بہت فخر ہے. جس طرح سے آپ ان کے اوپر پراؤڈ کرتی ہیں نا کہ آج آپ شہید کی بیٹی ہیں اور انہوں نے اپنے اس ملک کی مٹی کے لیے اپنے آپ کو شہیدوں میں شامل کیا, اپنی جان قربان کی, اسی طرح آپ بھی اس ملک کے دفاع کے لیے کام کریں. آمین. فاروق صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آج بھی آپ نے جو باتیں ہمیں بتائیں تو مجھے لگتا ہے قوم بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئی ہوگی اور بہت جذبہ جو ہے ان کا بلند ہوا ہوگا آپ کی باتیں سن کر. بہت شکریہ. God bless you, very kind of you, thank you. I'm glad that you had this function and I could speak and I could hear other colleagues of mine. امتیاز صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. رامین بیٹا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہماری دعا ہے کہ آپ اس قوم کے اور اپنے والد صاحب کے جو خواب ہیں وہ پورے کریں اور آپ جلد جیسی جوان ہوں بڑی ہوں تو آپ پائلٹ بن جائیں.